چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ اللہ کے فرما بردار بندوں کا حال تو یہ ہے کہ نماز ادا کیے بغیر انہیں چین نہیں ملتا۔ صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے کچھ ایسے فرما بردار بندے ہیں کہ ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے کہ کب اذان ہو اور مسجد کی جانب روانہ ہوں۔ اللہ کے ایسے بندوں کے لیے حدیث میں یہ بشارت آئی ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر سے مدد لینے کا حکم دیا ہے تو بلا شبہ نماز اور صبر سے بندے کو مدد ملتی ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ بندہ جب کسی مصیبت کے وقت نماز کی طرف لپکتا ہے اور صبر کا دامن تھام کر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف دوبارہ واپس جانے والے ہیں، جب یہ کہتا ہے تو دل سے غم کا بوجھ اتر جاتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو جلدی سے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ برادران اسلام، آج پوری دنیا کے مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ مسلمان نماز سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، عالی شان مسجدیں ہر طرف نظر آتی ہیں، لیکن ان میں نمازیوں کی تعداد دیکھو تو گنتی کے چند افراد، وہ بھی زیادہ تر بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں۔ اگر ہر آبادی میں تمام مسلمان نماز کے پابند ہو جائیں تو 5 وقت میں ہر مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی۔ اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے دشمنوں کے دلوں پر ہمارا رعب بھی قائم ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم مسلمانوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ حدیث پاک میں صرف ایک نماز عصر کو چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز بغیر عذر کے چھوڑ دی گویا اس نے اپنے گھر بار اور مال و جائیداد کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اللہ، ایک بار نماز عصر کو چھوڑنے والے کے بارے میں اتنی خطرناک بات! ہم نہ جانے کتنی بار عصر کی نماز چھوڑ چکے ہیں، بلکہ ساری نمازوں کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ پھر ہماری جان، اولاد اور مال پر مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنائے۔ محترم ناظرین، جو لوگ نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے، صبر کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ اللہ کے ایسے فرما بردار بندوں کی خوبی کا ذکر آگے آیت نمبر 46 میں اس طرح آیا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ کے خشوع والے بندے، اللہ کے نیک بندے اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور نماز اور صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں شرف ملاقات حاصل ہوگا۔ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور انہیں نیک اعمال کے بدلے میں اللہ کے انعامات و اکرامات ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے انہی نیک بندوں کے گروہ میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس سے پہلے سنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں یاد کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اپنی نعمتوں کو یاد کراتے ہوئے آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں اور میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص فضیلتیں عطا کی تھیں، ان میں انبیاء اور رسول پیدا کیے تھے،
انہیں علم عطا کیا تھا، کھانے کو آسمانی دسترخوان دیا تھا، پینے کو الگ الگ 12 چشمے دیے تھے، دھوپ میں ان کے سروں پر بادل کا سایہ ہوا کرتا تھا، دریا کو پھاڑ کر ان کے لیے دریا کے اندر سوکھا راستہ بنایا گیا تاکہ وہ دشمنوں سے بچ کر نکل سکیں۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے ساتھ گستاخی و بدتمیزی کی، انبیاء کو اذیتیں پہنچائی، ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے ان کی ساری فضیلتیں ان سے چھین لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کیا اور ذلیل کیا۔ بعض بدبخت اسرائیلیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان نافرمان یہودیوں سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ۔ تفسیر کبیر میں ہے، فَأَصْبَحَ الْقَوْمُ وَهُمْ قِرَدَةٌ خَاسِئُونَ فَمَكَثُوا كَذَلِكَ 3 أَيَّامٍ ثُمَّ هَلَكُوا۔ جو اسرائیلی بندر بنائے گئے تھے وہ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے، جب صبح کو اٹھے تو ان کی شکلیں بندروں کی شکل جیسی ہو گئی تھی۔ وہ 3 دن اسی حال میں رہے، پھر مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کرنے والے یہودیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہودیوں پر ذلت اور فقر و محتاجی مسلط کر دی گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اگر یہود دولت مند بھی ہوں تو بھی ان پر ذلت و رسوائی اور مسکینی کا اثر نظر آئے گا۔ چنانچہ دولت کا انبار ہونے کے باوجود یہودی قوم رفاہی کاموں اور دنیاوی مصالح کے لیے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ کنجوس واقع ہوئی ہے۔ یہودیوں کے مقدر میں یہ ذلت و خواری اور خدا کا غضب کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، تورات کی آیات میں رد و بدل کیا، اور نزول قرآن کے زمانے کے یہودیوں نے قرآن کا انکار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو ظلماً قتل کیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا۔ ان کی ان نافرمانیوں اور زیادتیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور غضب کو مسلط فرما دیا۔ یہودیوں میں جو لوگ منافقت اختیار کر کے بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کیا کہ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے کفر کو اپنے آخری نبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھول دیا، اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ منافقین کو سر عام رسوا کر کے مسجد سے باہر نکال دیں۔ منافقین کو ذلیل کر کے مسجد نبوی سے باہر نکال دیا گیا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ان کی خفیہ دشمنی کا سلسلہ نہیں رکا۔ منافقین اسلام کے دشمنوں سے ساز باز کر کے مسلسل مسلمانوں کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ منافقین یہود رسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکالے گئے۔ مدینہ سے نکل کر بھی ان کی سازش اور شرارت کا سلسلہ نہیں رکا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں رسوا کر کے بھگا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد آگے آیت نمبر 48 میں عذاب کا ڈر اس طرح سنایا گیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے آخری رسول پر ایمان نہ لاؤ، قرآن پر ایمان نہ لاؤ، تو ڈرو اس دن کے عذاب سے جس دن کسی کافر کو کوئی بھی شخص کچھ نفع نہ دے سکے گا، کسی کافر شخص کی کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور عذاب سے بچانے کے لیے
کچھ مال بھی نہیں لیا جائے گا اور کافروں کو کوئی مدد بھی نہیں دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ کسی شخص کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے ایک باطل فرقہ معتزلہ نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ گنہگار مومنوں کے لیے نیک مومن بندوں حتیٰ کہ انبیاء اور شہداء کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ معتزلہ نے اس آیت کا غلط مفہوم نکالا ہے۔ کسی شخص کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کسی کافر کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر کافروں سے خطاب ہے اور انہی کی مذمت کا بیان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے انبیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء مومن گنہگار بندوں کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اس عقیدے کے ثبوت پر قرآنی آیات اور متواتر احادیث موجود ہیں، لہٰذا مطلقاً شفاعت کا انکار کرنے والا شخص بددین گمراہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں یہ تحریر فرمایا ہے، وَقَدْ تَمَسَّكَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى نَفْيِ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالْكُفَّارِ لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّفَاعَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمْ وَالْآيَةُ نَزَلَتْ رَدًّا لِمَا كَانَتِ الْيَهُودُ تَزْعُمُ أَنَّ آبَاءَهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ۔ فرقہ معتزلہ نے اس آیت سے اپنے اس عقیدے کی دلیل نکالی ہے کہ گنہگار مومن بندوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کسی کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔